الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورۃ نساء کی تقریباً 57 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہود کے اسلام کے خلاف طرز عمل کا بیان جاری ہے اور ان کے مسلمانوں کے ساتھ بغض اور حسد کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس طرح گزشتہ آیات میں ان کے مالی بخل کا بھی ذکر ہوا اور حسد کا بھی ذکر ہوا، اور پھر ان کا جو انجام ہے اور تمام کافروں کا انجام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بیان کیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بات چل رہی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ امانتیں ادا کر دو، الی اہلہا، ان کے حقداروں کو، وَإِذَا، اور جب، حکمتم، تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم ما یعظکم بہ، ایک اچھی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تمہیں، نعم ما، اچھی، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان سمیعا بصیرا، سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک قوی قسم کے جرم سے مسلمانوں کو اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ یہود امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت لوگوں کے درمیان رشوت لے کر ظلم کیا کرتے تھے اور انصاف کا دامن چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر انہیں ایسی چیزوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ امانت مختلف قسم کی ہوتی ہے اور ان کا اصل مالک کو ادا کرنا، حقدار کو ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات قرآن میں، احادیث میں موجود ہے۔ امانت دار شخص جو ہے اس کی بہت زیادہ حیثیت ہے اسلام میں۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے حقداروں کو ایک سپرد کر دو۔ اس سے مراد عام امانتیں بھی ہو سکتی ہیں اور عام لی ہوئی چیزیں، لیکن یہود جو تھے وہ علمی خیانت کرتے تھے، علمی امانت میں خیانت کیا کرتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، امانتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ امانتوں کے اندر عہدوں اور مناصب کی صحیح تقسیم بھی ہے کہ جو اہل ہو اس کو کوئی عہدہ دیا جائے، اس کی جگہ پر کسی نااہل کو کسی عہدے کے اوپر براجمان نہ کیا جائے۔ یہ بھی اس آیت کا معنی ہے کہ امانتیں حقداروں تک پہنچیں۔ مثال کے طور پر کسی ذمہ دار شخص نے
گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ اور اس کے ذمے کچھ لوگ لگائے جائیں اور کچھ تقرریاں لگائی جائیں کہ آپ نے فلاں فلاں پوسٹ پر بندے جو ہیں وہ ہائر کرنے ہیں، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پوری تحقیق کے ساتھ میرٹ پر اہل لوگوں کو لے کر آئے، نہ کہ اپنی ذاتی تعلق کو استعمال کرتے ہوئے یا سفارشیں لیتے ہوئے یا رشوت لے کر عہدہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے جو اہل ہی نہیں ہیں، جن کے اندر وہ اس کی اہلیت پائی نہیں جاتی، وہ فٹ ہی نہیں ہے بیٹھتے اس عہدے کے لیے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو صرف محض پیسے لے کر جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہے امانتوں میں خیانت کرنا، کہ عہدے اور مناصب جو ہیں یہ بھی صحیح حقداروں تک پہنچنے چاہیے جو اس کے اہل ہیں۔ ویسے عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے کہ خود خواہش کر کے عہدہ حاصل کرنا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اچھا، امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز رکھ کر چلا جائے، اس کو غصب کر لینا، یا کسی کی چیز چرا لینا اور اسے ادا نہ کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہید کو بھی شہادت کے بعد یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ حدیث آتی ہے صحیح البخاری میں، کتاب المغازی چیپٹر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خیبر کے معرکے سے جب واپس آئے تو ایک وادی کی طرف آپ روانہ ہوئے، تو وہاں پر آپ کا ایک غلام، نبی علیہ السلام کا ایک غلام جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ تیر لگنے کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے زبان سے یہ الفاظ بولے کہ اسے جنت کی مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ خیبر کے بعد جو غنیمتیں جمع ہوئی تھیں اس میں سے اس نے ایک چادر لے لی تھی، اور میں اس کو اس چادر میں آگ کے اندر دیکھ رہا ہوں، والیعوذ باللہ تعالی۔ یعنی ایک شہید کو بھی یہ گناہ معاف نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، چونکہ بندوں کے حقوق غصب کرنا یہ بہت زیادہ سختی والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کو کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، یعنی قرض بھی ایک امانت ہوتی ہے جو اس مقررہ مدت تک پہنچانی ہوتی ہے، تو اگر اس دوران شہید ہو جائے کو بندہ تو اس کو قرض بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں ایک رخصت ہے، اس کو رخصت ہی سمجھنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہ روٹین بنانا شروع کر دیا جائے، کہ ایک شخص کی پوری نیت ہے قرض واپس کرنے کی اور اس کو کوئی مسئلہ بنا، کوئی مجبوری بنی، اس نے کہیں سے پیسے لے لیے، تو پھر اس کے بعد مقررہ مدت سے پہلے وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کی نیت پوری تھی کہ میں ادا کروں گا، بالکل مخلص تھا، کھانے کی نیت نہیں تھی، لیکن وارث جو ہیں انہوں نے ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے خود ادا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کے لیے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، یہ بات یہاں تک ہوگی کہ امانتوں میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آگے آیت کا ٹکڑا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر کیا کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو با اختیار بنائے، با اقتدار بنائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگے، تو پھر ظلم نہ کرے، زیادتی سے کام نہ لے، اور کسی ایک کی طرف اپنا پہلو نہ جھکائے، بلکہ
دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد حق اور انصاف پر مبنی فیصلے سنائے۔ حدیث میں وہ جو 7 لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے، بخاری کی روایت ہے، ان میں سب سے پہلے جس بندے کا نام ہے اس حدیث میں، وہ ہے امام عادل، نیک حاکم، عادل حاکم، اور عادل فیصلہ کرنے والا، انصاف کے ساتھ منصف۔ وہ بھی قیامت والے دن اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے اور کتنے بڑے وقار کی بات ہے۔ تو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، عدل کے ساتھ۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں پاکستان میں عدالتوں کا نظام چیک کر لیں، کتنے فیصلے ہیں جو کیا کہتے ہیں جن کے حق میں ہونے چاہیے تھے، ان کے بجائے دوسرے فریق جو پیسے دے دے، رشوت دے دے، ان کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں جی اگلی آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور ان کا حکم مانو جو تم میں سے صاحب امر ہیں، یعنی حکم دینے والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو تم رجوع کرو، لوٹو یا اسے لوٹاؤ، اس بات کو، اس جھگڑے کو، کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور حکم ماننے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اولو الامر منکم، جو تم میں سے صاحب امر لوگ ہیں۔ اس سے مراد، مطلب یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، تفصیل بھی اس کی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کی بھی اطاعت ہونی چاہیے اور رسول کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، اس کے بنا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید اسلامی قانون کا ایک باقاعدہ ماخذ ہے، اس طرح حدیث رسول اور سنت رسول بھی، نبی علیہ السلام کی زندگی بھی ایک باقاعدہ اسلامی قانون کا ماخذ ہے۔ اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں پر رسول کا حکم ماننے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اپنی اطاعت اللہ کی تو قرآن مجید ہو گیا، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی ہوگی؟ وہ سنت اور حدیث سے معلوم ہوگی، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ بات جہاں تک ہوگی۔ اب اولو الامر کے اندر تم میں سے جو صاحب امر لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور ان میں نیک حاکم بھی ہے، مسلمان ہو، نیک ہو، بادشاہ ہو، اور اسلامی اصولوں کے مطابق لوگوں کو بلائے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کی بات مانیں۔ اس طرح امیر بھی ہو سکتا ہے کسی بھی لشکر کا، کسی جہادی لشکر کا، اس کی اطاعت بھی ایسے ہی واجب اور فرض ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی امیر یا کوئی حاکم یا کوئی حکمران لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بلائے گا اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دے گا، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لوگوں کو بلایا ہے، اپنے رعایا کو بلایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق الا معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کبھی نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ شرک کرو، بدعات کرو، اللہ کی نافرمانی والے کام کرو، تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اس کی اطاعت واجب اور فرض نہیں ہوگی، بلکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق جو شخص
جو حاکم جو بادشاہ بلائے گا تو اس کی مطلب جو ہے اطاعت کرنی ہوگی۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر پھر بھی تمہارا جھگڑا ہو جاتا آپس میں تو تم نے اس حاکم کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹانا ہے جس میں جھگڑا ہوا ہے۔ یعنی حتمی فیصلہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ یہ جو اولو الامر ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اطاعت کروا سکتا ہے۔ پھر بھی جھگڑا ہوتا ہے تو حتمی فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔